مذہب شیعہ کے مطابق بھی ان کی ائمہ کی تعلیم اور شیعہ مذہب کے اصولوں کے مطابق اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عام طور پر بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ شیعہ ذاکر کچھ لڑکے اپنے ساتھ بٹھا کر کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ حافظ قرآن ہیں، ہمیں قرآن کے حافظ مل گئے ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ تو یہ باتیں بہت ساری کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس پر دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمیں حافظ مل گئے، ہمارے پاس حافظ آ گئے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ شیعوں کے ہاں قرآن مجید کا کوئی حافظ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ جو تعجب ہے کہ جب ہمیں قرآن کا حافظ مل گئے، ہمارے پاس بھی قرآن کا حافظ ہو گئے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے تو یہ چیز نہ تھی، اب یہ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ جیسے معاشرے میں دیکھا جائے کوئی بندہ پاؤں پر چل رہا ہو تو کوئی نہیں کہتا وہ جی پاؤں پر چل رہا ہے، پاؤں پر چل رہا ہے، نہیں جی، وہ تو سارے لوگ پاؤں پر چلتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ہاتھوں پر چلے اور ہاتھوں پر چلتا ہوا آ جائے تو پھر لوگ کہیں گے بھائی اٹھے اٹھے دیکھو اس کو ہاتھوں پر چل رہا ہے، کیوں؟ چونکہ عام طور پر لوگ ہاتھوں پر نہیں چلتے، یہ ایک نئی چیز ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حافظ مل گئے، ہمارے پاس جو ہے لوگ حافظ ہو گئے، تو خود اس بات میں دلیل ہے کہ ان کے پاس پہلے حافظ نہیں تھے، اب جو ہے نا وہ ان کو حافظ لا رہے ہیں، اس بات میں ان کی خود دلیل ہے۔ اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب اصول کافی ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں بہت بڑی دعویٰ کی ہوئی ہے۔ انہوں نے نہیں بلکہ معصوم امام نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ وہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کتاب کا اصول کافی کی یہ پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 165۔ اس میں انہوں نے جو باب قائم کیا وہ یہ ہے کہ باب انہ لم یجمع القرآن کل الا الائمۃ، کہ پورے قرآن کو ائمہ کے علاوہ کوئی جمع نہیں کر سکتا، وانہم یعلمون علمہ کلہ، اور صرف ائمہ ہی قرآن کے پورے علم کو جانتے ہیں۔ اس میں جو پہلی روایت لائی ہے آپ حضرات خود سے بات فرمائیں، سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مدعا احد من الناس انہ جمع القرآن کلہ کما انزل الا کذاب، فرمایا کہ کائنات میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پورے کا پورا قرآن جمع کر لیا ہے، یہ جس طرح قرآن نازل کیا گیا تھا ایسا ہی جمع کیا ہے، یہ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے بہت بڑے جھوٹے کے۔ جھوٹا جو اس طرح کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ وما جمعہ وما حفظہ کما نزل اللہ تعالی الا علی بن ابی طالب والائمۃ من بعد علیہم السلام، فرمایا اس قرآن کو نہ کسی نے جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی نے یاد کیا ہے۔ یہ جو جملہ اگلا ہے، نہیں کسی نے یاد کیا ہے جیسا اللہ نے نازل فرمایا سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام اور دوسرے ائمہ نے۔ اب دیکھیں یہ شیعوں کی کتاب ہے اور ان کی بنیادی معتبر کتاب ہے، یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اور باقی ائمہ کے علاوہ کوئی اس طرح کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ جیسا قرآن نازل ہوا میں نے ویسے ہی جمع کیا، میں نے یاد بھی کیا ہے، کوئی اس طرح دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اب مذہب شیعوں کے مطابق امام تو کہتا ہے کوئی اس طرح دعویٰ نہیں کر سکتا ہے میں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے جیسا نازل کیا، اور شیعہ آج کل بعض ہی پیش کر رہے ہیں کہ جی ہمارے حافظ موجود ہیں، انہوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ آپ لوگوں جو معصوم امام ہے امام باقر، یہ جھوٹا تھا یا تم جھوٹے ہو؟ یہ سچا تھا یا تم سچے ہو؟ اگر اس کو سچا کہو گے تم خود جھوٹے ہو جاؤ گے، اور اگر اس کو جھوٹا کہو گے پھر جا کر تم سچے ہوں گے۔ تو امام تو کہتا ہے کوئی حافظ نہیں بن سکتا، تو شیعہ اپنے مذہبی اصول پر رہتے ہوئے ہرگز ان کے لیے دعویٰ کرنا جائز نہیں ہے کہ ہمارے حافظ موجود ہیں، چونکہ ان کا معصوم امام باقر علیہ السلام کہتا ہے کہ کوئی شخص بھی اس طرح کی دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ آج جو شیعہ اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتے ہیں وہ بہت بڑے جھوٹے اپنے مذہب کے مطابق۔ ہمارے مطابق جو کچھ ہے وہ تو ان کو پتہ ہی ہے، لیکن مذہب شیعہ کے مطابق بھی ان کی ائمہ کی تعلیم اور شیعہ مذہب کے اصولوں کے مطابق اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔